العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت نبوت عطا فرمائی تو حکم دیا کہ آپ ان کو جا کر توحید کا سبق سکھائیں، توحید کا درس سنائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو توحید کا سبق و درس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا وہ سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 42، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ انداز تبلیغ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ابت، اذ قال لأبيه، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبيه، اے ابا جان، اے ابا جی، بابا جانی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں تم عبادت کرتے ہو ایسے معبودان باطلہ کی جن کے اندر نقص کیا ہے، مَا لَا يَسْمَعُ، جو نہ سنتے ہیں، وَلَا يُبْصِرُ، نہ دیکھتے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی قسم کا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ذرے برابر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، بابا جانی، ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، تحقیق میرے پاس علم آیا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وحی کا علم ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس علم نہیں، اس وحی کے علم سے آپ محروم ہیں، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، جو صراط مستقیم ہے میں آپ کو اس پر چلاؤں گا، جو رحمان کی طرف جانے والا راستہ ہے، اگر آپ نے میری اتباع کی تو آپ اس پہ میں چلا دوں گا۔ پھر فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا جانی، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر فرمایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ والد محترم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے گھر کے اندر توحید کی دعوت دی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، اگر آپ شیطان کی وجہ سے بات نہ آئے، شیطان بمانی یہ معبودان باطلہ جو اپنے ہاتھوں سے تم نے گھڑے، شیطان بمانی کواکب ستارے، شیطان بمانی چاند، شیطان بمانی سورج، کہ آپ کو شیطان نے بتایا ہے ان کی عبادت کرو، تو آپ ان کے کہنے پر عمل پیرا ہیں، اگر آپ شیطان کی عبادت سے نہ مڑے تو مجھے خوف ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کا عذاب تمہیں پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان، اس پیارے انداز کے اندر اور اپنائیت کے اندر، دل سوز لہجے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم وہ اپنے بیٹے کو اچھے انداز میں جواب دیتے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا خیال رکھتے ہوئے والد محترم سے گفتگو فرمائی، بجائے اس کے کہ ایسا جواب دیتے کہ بیٹا بھی خوش ہو جاتا، اللہ بھی خوش ہوتے، لیکن دھمکی دی، کہا
ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ اراغب، بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ اے ابراہیم فرمایا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا نا، لأرجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ اگر تو ہمارے معبودان باطلہ کا نقص بیان کرنے سے باز نہ آیا، ان کی تنقیص بیان کرنے سے، ظاہر سی بات ہے معبودان باطلہ ان کا رد فرمانا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کام کے متعلق تمہیں کام آ سکتے ہیں، کوئی بھی ضرورت تمہیں پڑ جائے تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو ذات سننے والی ہے، جو ذات دیکھنے والی ہے، جو ذات آپ کے شہدت سے بھی زیادہ قریب ہے، جس ذات کی یہ صفت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ ذات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور جس وقت اس ذات کی توحید بیان کی جائے گی تو اس کے مقابلے میں وہ جو معبودان باطلہ ہیں کچھ نہیں کر سکتے، ان کی تنقیص تو بیان کرنی پڑے گی نا۔ تو والد نے کہا کہ اگر آپ بے رغبتی سے باز نہ آئے، لیکن لم تنتہی لأرجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کے انسان کو، زندہ کو مار دینا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور کہا آگے دوسری دھمکی کیا تھی؟ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، کہ میرا گھر چھوڑ گیا، یہاں سے نکل جا۔ تم اپنے کام سے باز نہیں آتے، ہم اپنے کام سے باز نہیں آ رہے، لہٰذا تمہارا صبح و شام توحید کا دعوت دینا یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کو بھی دعوت دی، توحید کا سبق سکھایا، توحید کا درس سنایا۔ اللہ پاک نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء کے اندر، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت فرمایا لِأَبِيهِ اپنے والد محترم، وَقَوْمِهِ اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ مورتیاں کیسی ہیں، الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، قوم کی طرف سے کیا جواب تھا کہ دیکھو ہم ایسے ہی ان کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے اپنے والد محترم کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد دادوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ قوم کی طرف سے جواب تھا، یہ دلیل تھی، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، البتہ تحقیق تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد بھی ان معبودان باطلہ کی عبادت کر کر کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، آسمانوں کو جس نے پیدا فرمایا، زمینوں کو جس نے پیدا فرمایا، ان کے درمیان جو مخلوقات ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا، جو تدریجاً ان مخلوقات کو پالتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، وہ تمہارا رب ہے۔ الذی فطرہم، جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیا فرمایا میں اس چیز پر گواہ ہوں کہ تمہارا سب، میرا اور تم سب کا رب وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے معبودان باطلہ؟ ان لوگوں نے کبھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ اس وقت یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اور قوم کو
دعوت دی نا. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم اور والد محترم تھوڑے سوچ وچار کرتے کہ ہمارا بیٹا ہماری قوم کا ایک شخص کیا بات کہہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیتے، اس کی بات مانتے، اس کے مخالف ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا ایک نیا انداز اختیار کیا. قوم بتوں کے ساتھ ستاروں، چاند اور سورج کی عبادت کیا کرتی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن میدان کے اندر آئے. میدان کے اندر آئے تو رات ہونے والی تھی، دن غروب ہونے والا تھا، رات آنے والی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے فلما جن علیہ اللیل رآہ کوكبا. قوم کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں. فلما جن علیہ اللیل رآہ کوكبا، اس وقت رات چھا گئی اور چاند ستارہ نکل آیا. قال هذا ربی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے، تاکہ قوم کے لوگ سمجھے. یہ لوگ قوم کے اصل میں قوم کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہ لوگ کواکب ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. تو کہنے لگے جس وقت رات چھا گئی دیکھا چاند کو ستارے کو تو قال هذا ربی، کہنے لگا یہ میرا رب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس زور سے کہا کہ قوم کے لوگوں نے سنا. فلما افل قال لا احب الافلین، جس وقت وہ ستارہ چھپ گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اسے میں پسند نہیں فرماتا. کیوں؟ رب تو وہ نہیں ہے جو ظاہر ہو چھپ جائے. رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جس نے تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، جس وقت چاند ظاہر ہوا نا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جس وقت وہ چھپ گیا تو قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ظالم لوگوں میں سے ہو جاتا، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة، اس کے بعد دن نکلتا ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ بڑا نکلتا ہے، باہر آتا ہے. قال هذا ربی هذا اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، جس وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشركون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. نہ تمہارا معبود ستارہ ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہے. آپ اس رب کی عبادت کیجئے جس رب نے ان کو پیدا فرمایا ہے. اب جس وقت قوم نے یہ تمام باتیں سنی، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مقام پر کھڑے ہو کر کہی جہاں سے پوری کی پوری قوم سن رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہو گیا. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کواکب ستارے وہ ہمارے معبود ہیں، یہ بھی کہتا ہے، اس کے بعد انکار کر دیتا ہے. سمجھانا مقصود تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے رب کو نہیں مانتا جو غروب ہو جاتا ہے. سورج نکلتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہمارا رب ہے، لیکن جس وقت وہ بھی غروب ہو گیا تو اس سے بھی براءت کا اعلان فرمایا. اس کے بعد اکثر تقریباً تمام کے تمام معبودان باطلہ اور مذہب باطلہ وہ اس بات کے منکر ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک اور جہان شروع ہوگا جس کو ہم حشر کہتے ہیں. پہلے اس کے بعد برزخ ہے، قبر ہے، اس کے بعد اگلا جہان شروع ہوگا. تو کلہم سب کے سب کفار بعد الموت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے.
یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بس یہ زندگی ہے، اس کے مطابق تم کیا کرو، عیش و عشرت کی زندگی گزار لو. آخرت جو مسلمان کہتے ہیں کہ تم نے مرنا ہے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ مجھے دکھلا دیجئے آپ کس طرح دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، اے رب ارینی مجھے دکھلا دیجیے، کیف تحیی الموتى، کیسے آپ مردوں کو زندہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا. قال بلا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ مجھے یقین ہے، میں چاہتا ہوں ولیکن یطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے پر پہنچ جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھلا دیجئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، اس طرح کرو 4 پرندے لو، فصرهن الیک، پھر ان 4 پرندوں کو لے کر اپنے سے مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان پرندوں کو ذبح کر کر مختلف پہاڑوں پر پھینک دو ان کے ٹکڑوں کو. ایک پہاڑ پر ایک پرندوں کو نہیں بلکہ مختلف ٹکڑے کرنے ہیں، حصے کرنے ہیں، اس کے بعد مختلف حصوں کو مکس کر کر مختلف پہاڑوں پر پھینک دو. ثم ادعوهن، پھر تم پکارو، بلاؤ ان کو، یأتینک سعیا، وہ 4 پرندے جو آپ نے مانوس کیے تھے، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کر کر ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کر کر مختلف پہاڑوں پہ ڈال دیے تھے، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العزت کی ذات غالب اور حکمت والی ہے. اس وقت یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اور جو معبودان باطلہ تھے ان کی تنقیص کرتے رہے، نقص بیان کرتے رہے کہ کسی چیز کے مالک نہیں، کہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں. ایک موقع پر نمرود اور اس کی آل، اس کی قوم ایک میلے پر گئی. اس میلے پر جانے کے لیے سب کے سب لوگ تیار ہو گئے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں معذور ہوں، میرا عذر قبول کیجیے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. اب یہاں پر بحث پر فرماتے ہیں علماء مفسرین کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بیمار نہیں تھے. کیوں فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں؟ میرے عزیز دوستو، بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری. اصل جو بیماری ہے وہ روحانی ہے، جسمانی بیماری اصل بیماری نہیں. اگرچہ جسمانی بیماری سے بھی، جسمانی بیماری کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن جسمانی بیماری اگر اتنی بڑھ جائے اس سے صرف موت واقع ہوگی. اگر روحانی بیماری بڑھ جائے تو اس سے ایمان خراب ہو جائے گا. جس کا ایمان خراب ہو گیا اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی. آج میں اور آپ من حیث القوم روحانی طور پر بیمار ہیں. ہم جسمانی طور پر تھوڑا سی ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم فوراً اچھے سے اچھے طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر روحانی طور پر جس طرح بالعموم ہم بیمار ہیں، ذرا برابر بھی غور و فکر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہم روحانی طور پر جائیں اور اس کا علاج کروائیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، وہ روحانی طور پر بیمار تھے کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام روحانی طور پر بیمار تھے. خیر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے معذرت کی، اور اس کے بعد کیا ہوا، قوم سب کے سب لوگ گئے اس میلے پر. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا کہ آج تو موقع ہے، ان کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا کام تمام کیا گیا ہے.
اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے. اس وقت قوم کے لوگ وہاں پر چلے گئے میرے ڈھیرے پر. حسین ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑی لی اور بت خانے میں چلے گئے. اب دیکھیں عجیب انداز تھا. تمام کے تمام جتنے بھی بت ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا فقال الا تاکلون. عبادت خانے میں گئے نا تو کہنے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے الا تاکلون تم کھاتے ہو؟ ما لکم لا تنطقون کیا ہو گیا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہیں ان بتوں سے جو اپنے ہاتھوں سے منہ تراشے ہوئے تھے. جس وقت وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ہڑی کے ذریعے سے کسی کا بازو کاٹا, کسی کی ٹانگ کاٹی, کسی کا ناک کاٹ دیا, کسی کی آنکھ کاٹ دی, کسی کی گردن اڑا دی. غرض تمام جتنے بھی معبودان باطلہ تھے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد جو کلہڑی تھی بڑے معبود کے اس گڑھے کے اندر ڈال دی. اب قوم جس وقت اس میلے سے واپس آئی تو قوم نے آ کر عبادت کرنی چاہیے تو دیکھا کہ ہمارے معبود ان کا تہس نہس ہوا پڑا ہے. تو کہنے لگے یہ کس کا کام ہے؟ تو سب لوگ کہنے لگے قالوا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا ان کے متعلق ایک شخص ہے جو تذکرہ کرتا ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ کی تنقیص کرتا ہے, ان کا رد بیان فرماتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. اب بادشاہ جو تھا نمرود اس نے بلایا اور مکمل سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جتنے بھی ارباب اختیار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. لوگوں نے کہا انت فعلت, کیا آپ نے کیا ہے ان کے ساتھ اے ابراہیم, ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ بڑے سے پوچھو نا جس کے گلے کے اندر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اس سے سوال کرو اگر یہ بولنے والا ہے, اگر یہ تمہیں جواب دے سکتا ہے تو آپ ان سے سوال کریں نا. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. اب قوم کے لوگ خود اپنے نفسوں پر اپنے دلوں پر انہوں نے غور کیا, کہنے لگے کہ ہم ظالم ہیں. بھائی ایسے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں جو نہ خود بولتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, یہاں تک کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. فرجعوا الى انفسهم. دل کے اندر انہوں نے نظر دوڑائی. فقالوا انکم انتم الظالمون. سب لوگوں نے کہا ہم ظالم ہیں. کیوں؟ ہم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں, نہ اپنا دفاع کر سکتے. جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. پھر انہوں نے اپنے سر نیچے سے کر لیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہنے لگے سب لوگوں نے کیا کہا؟ لقد علمت, تحقیق آپ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ آپ جانتے ہیں ما هؤلاء ينطقون. یہ معبودان باطلہ تو بولتے نہیں, یہ بولتے نہیں. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یہ بولتے نہیں تو پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تمہاری عقل پر کفر ہے, تم کیوں اس کی ان لوگوں کی معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو؟ قال کہنے لگے افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم. ابراہیم علیہ السلام فرمایا تمہاری عقل پر کفر ہے, تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہیے. تم خود کہتے ہو یہ بولتے نہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ خیر اس کے بعد جس وقت کفر لاجواب ہو جاتا ہے نا پھر وہ دہشت گردی پر آتا ہے, پھر وہ قوت آزماتا ہے. اب اس وقت سب کے سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ کا رد فرمایا. وہ فوراً ہی ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سب کے سب لوگوں کو توحید کا درس دیا. اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا ہے. اس کے بعد جس وقت نمرود نے دیکھا نا کہ اب میری بادشاہت اور میری ربوبیت وہ خطرے میں پڑ گئی ہے, اب اس نے کہا کہ بھائی فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی فیصلہ یہ ہے
سب لوگوں نے کہا فما كان جواب قومه پوری کی پوری قوم نے جواب دیا الا ان قالوا اقتلوه سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو قتل کر دو او حرقوه ان کو جلا ڈالو. دو کام ہیں ورنہ آپ کی ربوبیت بھی ختم کیونکہ نمرود بھی کہتا تھا میں رب ہوں اور آپ کی بادشاہت بھی ختم ہے. سب کے سب لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا ہے کہ ہم بھی خود بھی جو ہے نا بے وقوف تھے, ہمارے آبا و اجداد بھی بے وقوف تھے, لوگوں کی عقل اور شعور میں آ گئی یہ بات. تو ابراہیم کو نمرود نے کیا کہا کہ کیا کرنا چاہیے, مشورہ دیا قوم کے لوگوں نے یا تو قتل کر دو یا ان کو جلا ڈالو. اب حکم ہوا کہ بھائی لکڑی جمع کرو. لکڑی جمع کرنے کا حکم ہوا. اس کے بعد لکڑی جمع ہو گئی. اب وہاں پر ڈالنے کا مسئلہ آیا. بلند دوبارہ پہاڑوں کی طرح لکڑی جمع کی. اندازہ لگائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ڈالنے کے لیے اس آگ کے اندر اللہ رب العزت نے اس وقت ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی نا, اور بالکل ڈالنے کے لیے تیار تھے. اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ ذات میرے لیے کافی ہے. لیکن اس حالات میں کہ جکڑ چکے ہیں, باندھ دیا ہے رسیوں سے, سب کچھ کر دیا ہے, آپ سامنے نظر آ رہی ہے اور بالکل مطمئن ہے, ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر اور چہرے پر کہ مجھے اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو جس وقت علماء نے بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو اتنی قوت طاقت دی ہے کہ اگر بارش آسمان سے نکلے نا اترے اور ایک بارش زمین سے اوپر ہو, بارش کا قطرہ ایک بارش زمین سے اوپر ہو, سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرش سے لے کر فرش پر ہو کر واپس جا سکتے ہیں اس قطرے پہ بس کریں. یہ طاقت قوت اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو جواب دیا اللہ رب العزت کو جا کر اللہ رب العزت کی اتنی دیر میں انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے براہ راست خطاب فرمایا. آپ کو قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردا, اے آگ بردم و سلاما, بردا نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا, نہیں, اگر ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو انسان کب کباتا ہے, مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں بعض اوقات اجسام جسم کے بعض اعضاء شل ہو جاتے ہیں اس ٹھنڈ کی وجہ سے. فرمایا برتن ٹھنڈی بھی ہونا ہے, وسلام اور سلامتی والی بھی بننا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک پیغام دیا ہے, جو لوگ ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ہم اس کی اس طرح مدد فرماتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کیا, گھر میں سب سے بڑے والد محترم ہوتے ہیں ان کو قربان کیا, اپنے وطن کو قربان کیا, سب چیزوں کو قربان کیا, لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ڈنکا ہر جگہ بجایا, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن توحید سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہے سیدنا سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر باقی پہلو بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہی توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میری اور آپ کی شرک اکبر اور اصغر سے حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.